اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. اگر کسی دنیا دار کو کسی ڈاکٹر سے عقیدت ہے کہ یہ میڈیکل سائنس میں مجھے اس سے عقیدت ہے، تو وہ عقیدت اس کی قابلیت کی بیس پہ ہوگی. دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ یار یہ بہت قابل ڈاکٹر ہے، علاج بہت اچھا کرتا ہے. اس کے خواب کیسے آ رہے ہیں اس کو ہے بھائی، اور کتنا اس کے چہرے پہ رونق ہے، نور ہے. ان چیزوں سے وہ زیادہ متاثر، جو پیشنٹ ہے نا اپنے ڈاکٹر سے ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کو ڈاکٹر سے عقیدت ہے تو اس کے لیے مذہب ایک ہونا بھی ضروری نہیں ہے. بھئی بعض کو کسی اور مسلک کے ڈاکٹر سے عقیدت ہو جاتی ہے، بعض کو تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ مذہب ہی دوسرا ہے بالکل اس کا، لیکن عقیدت کی بیس کیا ہے کہ یہ علاج اچھا کرتا ہے. تو جب بیس علاج ہے، بیس کیا ہے؟ وہ علاج، تو پھر آپ علاج ہی کو فوکس کرتے ہو، کسی اور چیز کو فوکس نہیں کرتے. کسی کو کسی حکیم صاحب سے عقیدت ہو گئی کہ یار بڑے زبردست حکیم ہے یار، مجھے ان سے بہت محبت ہے. کیوں بھائی؟ علاج اچھا کر لیتے ہیں، یہ ٹھگتے نہیں ہیں، 2 نمبر نہیں ہیں، پیسے زیادہ نہیں لیتے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو عجیب بات ہے کہ دنیا کے معاملے میں تو ہم سب کا اصول یہ ہے کہ جس بیس پہ عقیدت ہے، جب تک وہ بیس اس میں ہوگی تو عقیدت بحال رہے گی، وہ بیس ہی ختم تو عقیدت بھی ختم. لیکن دنیا دین کے معاملے میں عجیب ہی الٹا سیٹ اپ چل رہا ہے. آپ کو کسی بزرگ سے عقیدت ہے، بھائی عقیدت کیا ہے؟ بزرگ ہے. یہ بزرگ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نیک ہیں. نیک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ سب چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہیں نا. بھئی نیک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو گناہوں سے بچتا ہو، فرائض واجبات پورے کرتا ہو. تو ان میں وہ تو ہے نہیں، نہ یہ گناہ سے بچ رہے ہیں نہ فرائض واجبات پورے کر رہے ہیں، وہ فلاں فلاں چیز ان کی شریعت کے خلاف ہے. لیکن آپ کسی مرید کو ایسا اس کے پیر کے بارے میں بول کے دیکھو، ایسا جیسے اس مرید کی دم پہ پاؤں رکھ دیا آپ نے. نہیں آ رہی بات؟ ایسا تیش میں آئے گا، او بھائی تم نے اتنے بڑے بزرگ کو ایسا کیسے کہہ دو؟ بھائی بزرگ ہی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ان پہ فٹ ہی نہیں بیٹھ رہی. تو پھر ایسے موقع پہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو جو ان سے عقیدت ہے وہ بزرگ ہونے کی بیس پہ نہیں ہے، وہ چہرہ نورانی ہونے کی بیس پہ ہے. یہ شکل بہت خوبصورت ہے، بعض دفعہ شکلوں میں مر رہے ہوتے ہیں لوگ. بھائی فراڈی کی بھی شکل خوبصورت تو ہو سکتی ہے نا. شکل تو تبھی تو حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے پیسوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دل کی نیتوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. تو اگر شکل کا اسلام سے کوئی تعلق ہوتا تو اللہ بھی سب سے پہلے شکل کو دیکھتا نا، کہ اتنا خوبصورت میں نے بنایا، اس کا مطلب یہ نیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بہت نیک آدمی ہے، خوبصورت بہت ہے. تو اللہ تو شکلوں کو فوکس کرتے ہی نہیں ہے. اسی لیے نہیں کرتے کہ شکل فراڈیوں کی بھی بعض دفعہ بہت خوبصورت ہوتی ہے. یار کیسے سمجھائیں، بس یہاں تک اب مشکل باتیں شروع ہو گئی. شکل 2 نمبر لوگوں کی بھی بڑی حسن و جمال، اور 1 نمبر انتہائی نیک آدمی کی بدصورت بھی ہو سکتا ہے. وہ میں اکثر خلا کا واقعہ بیان کرتا ہوں نا. دور نبوی میں خلا ہوا تھا. جمیلہ بنت ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. شادی ہوئی، پہلے اپنے میاں کو دیکھا نہیں تھا انہوں نے. جب پہلی رات میں میاں کو دیکھا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ تو شکل و صورت کے لحاظ سے میرے لیول کے بالکل بھی نہیں ہے. تو وہ نبی کے پاس آ گئیں فوراً کہ یا رسول اللہ
کہ میں ثابت الانصاری کے دین اور اخلاق پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بہت نائس پرسن، بہت نیک آدمی، بہت نیک، بی من الجمال ما ترا، میں جس قدر خوبصورت ہوں آپ جانتے ہیں، لیکن ثابت الانصاری قد کے لحاظ سے چھوٹے، رنگ کے لحاظ سے انتہائی سیاہ، تو کسی بھی لحاظ سے ان میں اٹریکشن میرے لیے نہیں ہے، بالکل جوڑ کی شادی نہیں ہوئی ہے یہ، مجھے خلا چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ خلا۔ خلا کا مطلب شوہر سے طلاق، خلا کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو آج کل عدالتوں نے بنا دیا ہے کہ اور عدالت خود سے کچھ دے دے، مطلب یہ ہے کہ شوہر سے اس شرط پہ طلاق چاہیے کہ مہر واپس کرنے کے لیے تیار ہوں، ایسی طلاق کو خلا کہا جاتا ہے، ہوتی وہ طلاق ہی ہے اور دیتا وہ شوہر ہی ہے، کیونکہ ڈیورس شوہر کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا، جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو جج کو ڈیورس دینے کا رائٹ نہیں ہے۔ یہ عدالتوں میں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے آج کل، اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا رہی، یہ بھی تو میں بار بار کہتا رہتا ہوں، یہ تو زنا کا پورا ایک اڈا بنا دیا عدالتوں نے، جو عورت جا رہی ہے خلا کی ڈگری پکڑائی، وہ کہیں اور شادی کر رہی ہے، حرام شادیاں ہو رہی ہیں، وہ نہیں ہو رہی شادی، تو کسی بھی مسلک میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ چند صورتوں میں عدالت نکاح کو ختم کر سکتی ہے، چند ایک صورتیں، وہ بہت شاذ و نادر ہے۔ خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے میاں کو بلایا اور فرمایا دے دو طلاق اس کو، مشورے کے طور پر، طلقھا، ان کو کیا کرو؟ طلاق دے دو، کہ آپ جانتے تھے کہ یہ چلو ایک غلطی ہو گئی نکاح کر کے، اب اس کو باقی رکھنا اس سے بڑی غلطی ہوگی، نہیں لڑتے رہیں گے تو چھوڑ دو اس کو۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو طلاق کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے نا، طلاق معیوب ہے اتنی نہیں ہے جتنی یہ سمجھا جاتا ہے، نہیں یہ سر پٹول رہے ہیں تو چھوڑو یار، تمیز سے علیحدگی اختیار کر دو، اتنا زیادہ نہیں، ہندوؤں کی طرح نہیں ہے کہ آسمانوں پہ جوڑے بنتے ہیں تو وہ ایلفی سے چپک گئے ہیں، اب حقیقت ہے یہ تو ہندو عیسائیوں کی باتیں ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کر ہوتی ہیں، کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، وہ بن گئے، جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، ٹوٹتے بھی آسمانوں پہ ہی ہیں، وہ ٹوٹنا بھی آسمان پہ ہی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ نہیں چلیں گے تو چلو بھائی تمیز سے الگ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو جا کے بلا وجہ الگ ہو جائیں، یعنی ایک حد ہوتی ہے برداشت کی، کیا ہوتی ہے؟ ایک حد ہوتی ہے۔ میرے سامنے ایک دفعہ ایک میاں بیوی کا کیس آیا، تو وہ کیس میں یہ نوعیت تھی کہ بہت زیادہ ان کے پھڈے ہو رہے تھے نا، خیر ہم نے سلو صفائی کرا دی، میرے ساتھ کوئی پینل بھی تھا علماء کا، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہاں غلطی بیوی کی ہے، عورت کی غلطی ہے، وہ بہت شرارتیں کر رہی تھی، بعض دفعہ مرد کی غلطی ہوتی ہے، بعض دفعہ عورت کی، یہاں اس کیس میں عورت کی غلطی تھی، بہت شرارت کر رہی تھی۔ تو جب ان کا صلح ہوا نا، تو پھر صلح میں یہ طے ہوا کہ اب یہ جیسی بھی ہے، جس طرح بھی ہے، شوہر کو برداشت کرنا پڑے گا، یعنی آئندہ یہ کبھی بھی زندگی میں ڈیورس نہیں دے گا، اس شرط پہ ہم لڑکی کو بھیج رہے ہیں۔ لڑکی والوں نے کہا کہ جو ہے جیسی ہے برداشت کرنا پڑے گا، تو لڑکا لکھ کے دینے لگا، ہاں جو ہے جیسی ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا مطلب جو ہے جیسی ہے، یہ کیا بات ہے؟ گھر جوڑنے کے لیے ایسی شرط لکھوا دینا کہ جو بعد میں افورڈ ہی نہ کر سکو، آپ بولو میں برداشت کروں گا جس حد تک برداشت کر سکا، بات بات پہ نہ ڈیورس کی دھمکی دوں گا نہ کوئی اور ایسی، لیکن ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کو اگر کراس کیا تو نہیں چلے گا۔ بس خام خواہ کہ نہیں بلا وجہ کی فضول قسم کی باتیں کہ نہیں بھی جو ہے جیسا ہے، بس نہیں جو ہے جیسا ہے کیوں بھائی، جو ہے جیسا ہے کیوں؟ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اپنی دکان میں ملازم رکھو، ملازم کہے جو جیسے رہوں گا بس مجھے برداشت کرنا پڑے گا، آپ بولے گا بھائی میرا کاروبار کا بیڑا غرق ہو جائے گا، جیسے تو کو مطلب تو یہاں بیٹھ کر سٹا بھی پی سکتا ہے، تو چرس کی دکان بھی بنا سکتا ہے اس کو، ٹھیک ہے کچھ چیزیں برداشت کر لوں گا، کچھ تمہیں بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ تو اسی طرح مرد کا معاملہ بھی ہے، جو میں بار بار ان مضامین کو ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ کھوپڑی میں بیٹھ نہیں رہے ہیں یہ۔ تو اسی طرح شوہر بھی برا ہے، ہم عورتوں کو کہتے ہیں برداشت کرو، لیکن اس کی بھی کیا ہے، یہ نہیں کہ جتنا بھی برا ہو بس گھر جوڑنا ہے، اصل میں تو گھر محبتی سے چلتے ہیں، ایک دوسرے کو جب تک برداشت نہیں کرو گے تو گھر نہیں چلتے۔ ٹھیک ہے برداشت نہیں کرو گے نہیں چلتے، لیکن برداشت کی بھی ایک لمٹ ہے، کیوں برداشت کریں حد سے زیادہ؟
کیوں برداشت کریں بھائی؟ کیوں؟ شادی ہم نے برداشت کرنے کے لیے تھوڑی کی ہے، سکون کے لیے کی ہے نا. تو ٹھیک ہے، اس سکون میں کچھ چیزیں، ہر دنیا کی ہر نعمت میں کچھ فالٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر چیز کی یہ کیا ہوتی ہے؟ حد ہوتی ہے. اس حد سے آگے میں تو کم از کم برداشت نہیں کر سکوں گا بھائی، جو میں دوسروں کو ایسی ترغیب دوں. ایک چیز لمٹ ہوتی ہے نا، ایک لمٹ کے بعد آدمی کی کھوپڑی گھومنا شروع. کہتے ہیں بھائی وہ میرے پاس آتے ہیں کہ صبح و شام کہ بیگم صاحبہ یہ بھی نہیں کرتی، یہ بھی نہیں کرتی، یہ بھی نہیں کرتی، یہ بھی نہیں کرتی، یہ بات بھی نہیں مانتی، جب چاہیں پرس اٹھا کے گھر سے باہر بھی چلی جاتی ہیں، نہ ابا کی خدمت نہ اماں کی خدمت، کچھ بھی نہیں مان رہی، ایک کسی چیز میں شوہر کو فالو نہیں کر رہی. میں کہتا ہوں بھائی جان چھڑاؤ، تم نے اگر خالی ثواب کے لیے کسی عورت پہ خرچ کرنا ہے تو عیدی سینٹر میں بہت ساری بیوہ عورتیں ہیں جن کو تم جا کے کھلا دیا کرو، جب کسی کام کی نہیں ہے. اسی طرح میاں بھی اگر وہ خرچہ نہیں اٹھا رہا، گھر کا کرایہ بھی نہیں دے رہا، بچوں کے اسکول کی فیسیں بھی نہیں دے رہا، علاج معالجے کے پیسے بھی نہیں دے رہا، میاں فوراً سے پہلے بدل لو بھائی. ہم تو یہی کہتے ہیں لوگوں کو. ایسے میاں کی اطاعت کر کے خامخواہ میں اگر ثواب ہی حاصل کرنا ہے تو اتنی خدمت اپنے ابا کی کر کے، وہ بھی تو ثواب ہے نا. رہنے تو نہیں سمجھ میں آ رہا تو رہنے دو. تو خامخواہ میں پھلترو کی طرح ایک بندے کا نام اپنے ساتھ لگانے کا، جب وہ کوئی سرے سے کوئی حقوق ہی ادا نہیں کر رہا ہے تو پھلترو کی طرح نہیں چیزیں چپک جاتی ہیں آپ کے ساتھ. دیکھا ہوگا نا پھلترو، پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، اب تو یہ چیزیں ختم، بچپن میں چیزیں نظر آتی تھیں، جیسے سردیوں میں نا چیزیں چپک جاتی ہیں تو اون، جو سویٹر بن رہی ہوتی تھی نا خواتین گھر میں، تو بعض دفعہ اون چپک گیا کپڑے سے، اب وہ دھاگے کی طرح جا رہا ہے آدمی، یوں کر رہا ہے تو شلوار سے چپک گیا، ادھر سے ہٹا رہا ہے اس والے پہ چپک گیا. تو اکثر وہ قمیص کے پیچھے چپکتا تھا، وہ نظر نہیں آتا تھا، پھر تو وہ چپکا رہ جاتا تھا. تو لوگ کہتے تھے کیا یار پھلترو لگا لیے ساتھ میں، جہاں جا رہے ساتھ ساتھ یہ. تو ایسے ہی بعض عورتوں نے پھلترو کی طرح میاں کو اپنے ساتھ چپکایا ہوا ہے، وہ ایک حق بھی کم وقت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بعض نے پھلترو کی طرح بیگم کو چپکایا ہوا ہے، بعض نے پھلترو کی طرح. تو ایک حد ہے برداشت کی بھی. اس کے بعد پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ تمیز سے علیحدگی. تو مجھے ڈر یہ لگتا ہے ایسی باتوں سے خامخواہ میں کی علیحدگیاں نہ شروع ہو جائیں، یہ بھی بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے. سائیڈ افیکٹ بھی بہت ہوتے ہیں اس طرح برملا بات کرنے کے. لوگ بلا وجہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، برداشت کر کے خامخواہ میں علیحدہ نہ ہو جائیں. تو وہ برداشت اصل ہے لیکن ایک حد تک. اور حد جو میں لوگوں کو بیان کرتا ہوں، شوہر اتنا خراب ہو جائے کہ عورت ذہنی مریضہ بننا شروع ہو جائے، ڈپریشن کی گولیاں کھانا شروع کر دے، تو بس یہ لمٹ کراس ہو گئی ہے. اب کیا ہے؟ اسٹریس اتنی ہے کہ گولیوں پہ آ گئی ہے. اگر بیوی، ساس نے بہو کو اتنی ٹینشن دی ہے کہ اب بہو صاحبہ ڈپریشن کی گولیوں پہ آ گئی ہیں، تو بھائی اب کیا ہونا چاہیے؟ یہ بہت ہو گئی. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب غلطی جس کی بھی ہو، لیکن اب یہ حدود اللہ پر قائم بولو نا نہیں رہ سکتی. اب غلطی میں پڑنا کہ کس کی غلطی تھی، جس کی بھی تھی، بہرحال نقصان تو اس کا ہو گیا نا. تو کیا فائدہ بھائی؟ میاں کو سمجھانا چاہیے جان چھوڑاؤ، چھوڑ دو اس کو، بشرطے کہ عورت راضی ہو. راضی نہیں ہے تو پھر تو وہ اور سے زیادہ بڑی ٹینشن. دو گولیاں کھا رہی ہے، پتہ چلا طلاق کے بعد 4 گولیاں کھا رہی ہے بیٹھ کے. تو مرد اگر اتنا خراب ہے نا کہ عورت اسٹریس میں آ گئی، ڈپریشن میں آ گئی ہے، تو پھر میری رائے یہ ہے کہ صحت پہلے ہے میاں. کیونکہ تھوڑے دن میں یہ پاگل جب ایک دفعہ اسٹریس اور ڈپریشن کی گولیوں پہ آ جائے نا، اور اصل حل نہ کیا جائے اس اسٹریس کا، تو پھر یہ گولیوں کی تعداد بڑھتی ہی ہے، کم نہیں ہوتی. اور پھر یہ پاگل ہی ہو کے مرے گی بیچاری. حقیقت بتا رہا ہوں میں، یہ پھر پاگل ہونے کے علاوہ اس کا کوئی انجام نہیں ہے. تو پاگل ہونے سے پہلے الگ کر دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. آدمی ڈپریشن میں نہیں آتا، آدمی اگر ڈپریشن میں نہیں آتا، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اگر بیوی الٹی سیدھی بھی مل جائے نا، وہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے وہ گھر سے. وہ بیچاری کہاں بھاگ کے جائے گی نا، پھر وہ جا کے دوستوں میں نکال دیتا ہے. بہت سارے آپشن. مرد اتنی جلدی گھریلو حالات کی وجہ سے ڈپریشن میں نہیں آتا، سمجھ رہے ہو؟ تو اس کے اصول کچھ اور ہیں. ٹھیک ہے. تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ جو میں اصل عرض کر رہا تھا کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ آئیں، یا رسول اللہ میرا ان کے ساتھ گزارا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، میں انتہائی خوبصورت عورت ہوں اور یہ انتہائی شکل و صورت کے لحاظ سے کم ہے. لیکن ان کے الفاظ کیا تھے کہ مجھے ان کی دینداری اور ان کے اخلاق پر کوئی اعتراض
نہیں ہے. تو نبی نے ان کو کہا کہ دے دو طلاق, انہوں نے دے دی. عقل مند تھے, جانتے تھے کہ گزارا نہیں ہو سکتا تو خام خواہ میں ایسے گھر کو زبردستی گھسیٹنے کا کیا فائدہ, ورنہ مرد ظالم بھی ہوتے ہیں, لٹکا دیتے ہیں, نہیں بھائی بس جیسا تیسا ہے, تو اس میں فائدہ نہیں ہے پھر. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, صحابی رسول ہیں, بیوی کہہ رہی ہے بہت نیک ہیں لیکن صورت کے اچھے نہیں ہیں. اب ان صحابی کے بعد دنیا میں کتنے حسین لوگ پیدا ہوئے, کتنے خوبصورت لوگ پیدا ہوئے نا 1400 سال کے عرصے میں, لیکن کیا ان میں کوئی حسین اور نورانی چہرے والا ان صحابی کی خاک کے برابر ہو سکتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تو پتہ یہ چلا میرے بھائی, کسی کی شکل اس لائق نہیں ہوتی کہ اس کی بیس پر اس کو بزرگ سمجھ کے اس سے عقیدت اور محبت کی جائے. ہاں ان چیزوں کا محبت کو بڑھانے میں دخل ضرور ہوتا ہے کہ آپ کے پیر صاحب کی شکل بھی اچھی ہے تو تھوڑا اور زیادہ عقیدت ہو جاتی ہے انسان, یہ ایک نیچرل ہے. بھائی آپ کسی سے عقیدت رکھتے ہیں, عقیدت ہے بزرگی کی بیس پہ, نیک ہیں, عقیدت کی بیس درست ہے. اور نیک کی ڈیفینیشن بھی آپ کو پتہ چل گئی. جیسے ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کی ڈیفینیشن کیا ہے بھائی, MBBS کیا ہوا ہو, اتنے سال ہاؤس جاب ہو, سرٹیفکیٹ ہو, وغیرہ وغیرہ. تو بزرگ سے عقیدت ہوتی ہے کس بیس پہ؟ نیک. اور نیک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ نہیں کہ خواب اچھے اچھے آ رہے ہوں, یہ میں نے پچھلے بیان میں بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا. اچھا خواب آنا یہ نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے. نیک ہونے کی ایک ہی دلیل ہے جو قرآن نے بیان کی, الذین آمنوا وکانوا یتقون. عقیدہ بھی درست اور اعمال بھی درست. عقیدہ توحید, صرف یا اللہ مدد, بس, اس کے علاوہ کوئی نعرہ قابل قبول نہیں. جو اسلام کے بیسک عقائد ہے نا ان میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور عمل بھی کیا, آمنوا وعملوا الصالحات, نیک عمل کیے, گناہوں سے بچتے ہیں, وکانوا یتقون, بچتے ہیں. کس چیز سے بچتے ہیں؟ برائیوں سے بچتے ہیں, شریعت کو فالو کرتے ہیں. تو یہ دو چیزیں آپ نے دیکھ لیں, آپ کو عقیدت ہو گئی, بالکل درست عقیدت ہوئی ہے. پھر اگر ان کی شکل بھی اچھی ہے تو یہ عقیدت کو بڑھانے میں یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ مدد دیتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے سارے خوبصورت تھے. اللہ نے کسی پیغمبر کو بدصورت نہیں بنایا. وجہ کیا تھی کہ خوبصورتی کی وجہ سے نا قوم ان کی طرف مائل ہو, ان کی بات کو ذرا زیادہ شوق سے سنے گی. عقیدت میں یہ چیز اضافے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے جتنے پیغمبر آئے صحت مند, خوبصورت, خاندان بہت اچھے ان کے. تو یہ اللہ کی ایک رحمت تھی کہ تاکہ لوگ بعض مرتبہ صورت کی بیس پہ بھی کسی کے قریب آنے سے کتراتے ہیں, لیکن اللہ نے کیا کیا, تمام پیغمبروں کو خوبصورت بنایا. تو کسی عالم, کسی بزرگ کو اللہ نے اگر خوبصورت بنایا ہے تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. اس نعمت کا جائز فائدہ اٹھانا چاہیے. جائز فائدہ یہ بھئی آپ دین کا کام کریں تو لوگ آپ کے علم اور آپ کے تقوی کی بیس پر آپ کے قریب آئیں گے, اور صورت اس عقیدت کو بڑھانے میں مدد دے گی. اور یہ ڈاکٹروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, حکیموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. خوبصورت حکیم سے علاج کرانے کا زیادہ دل کرتا ہے انسان کا. جو باریک باریک ہوتے ہیں نا, ایکس رے رپورٹ ان کی نظر آ رہی ہے, حالانکہ ماہر ہوتے ہیں, لیکن آدمی کا فطری طور پر کہتا ہے یار وہ زیادہ ماہر ہے, وہ جو دوسرا ہے نا. یہ انسانی نیچر ہے. ڈاکٹر بھی اگر خوبصورت ہوگا تو ویسے ہی انسان اس کی طرف, یہ انسان کی نیچر ہے, جو چیز بھی اچھی لگتی ہے انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بیس کیا ہے؟ بیس پہ سمجھوتا اور کمپرومائز نہیں ہوتا. ڈاکٹر سے عقیدت میڈیکل سائنس کی بیس پہ, تو پہلے اس میں مہارت ہو, باقی چیزیں بعد کی ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ اور اگر ایک ڈاکٹر اپنے فن میں ماہر ہے, شکل کا اچھا نہیں ہے, دوسرا شکل کا اچھا ہے فن میں ماہر نہیں ہے, پھر شکل کے اچھے والے سے علاج کرانا یہ حماقت اور بے وقوفی ہے. تو اسی لیے یاد رکھو کہ کوئی بزرگ شکل کے اچھے نہیں ہیں لیکن اعمال اور تقوی میں اچھے ہیں, اور ایک بزرگ شکل کے اچھے ہیں لیکن تقوی اس لیول کا نہیں ہے. پھر بھی آپ کو اچھی شکل والے سے عقیدت ہو رہی ہے, اس سے نہیں ہو رہی, تو اس کا مطلب اس عقیدت کی بیس تقوی نہیں ہے, اس کی بیس کیا ہے؟ شکل ہے. پھر آپ میں فالٹ ہے. یہ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.